اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان مبين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ یہ سورہ الکہف کی آیتیں ہیں۔ اس میں غار والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ بہت ہی ایمان افروز یہ واقعہ ہے۔ کافی درس اس کے اوپر ہوئے ہیں، لیکن آج کل کے ماحول کے اوپر، آج کل کے حالات کے اوپر، چونکہ یہ بہت بڑی رہنمائی کرتا ہے ایمانداروں کے لیے، اس لیے بار بار اس کا ذکر کرنے کو جی چاہتا ہے تاکہ اپنا ایمان بھی تازہ رہے اور یہ پیغام پہنچے ساری دنیا تک کہ آج اس زمین کے اوپر بالکل وہی ماحول ہے جو اصحاب کہف کا تھا، کیونکہ ایک سمندر ہے انسانوں کا جو کفر و شرک کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ بہت کم لوگ بچے ہیں جو ایمان خالص کے اوپر ہیں، ایمان کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں، لیکن وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ مالک فرماتا ہے اکثریت ہے انسانوں کی اس طرح ایمان لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے آج پوری انسانیت کا۔ یہی ماحول تھا جب یہ نوجوان اٹھے تھے اپنی قوم کے اندر سے، اور مالک نے ان کا نقشہ کھینچا ہے۔ مالک اس قدر پیار کرتا ہے، اس طرح محبت کرتا ہے ایسے نوجوانوں سے، ایسے لوگوں سے جو کفر و شرک کے ماحول کے اندر کسی چیز کی پرواہ نہ کریں اور اللہ کے بھروسے کے اوپر کھڑے ہو جائیں، ٹکرا جائیں کفر و شرک کی چٹانوں کے ساتھ۔ ان کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کے اندر۔ کہیں مالک فرماتا ہے کہ یہ رجال ہیں، کہیں مالک فرماتا ہے یہ المومن ہیں۔ اس طریقے سے مالک نے ان کا ذکر کیا ہے سورہ یاسین کے اندر، کہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، کہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ بیان کیا ہے کہ جب انسانیت ایمان سے نہ صرف بیزار ہو چکی ہوتی ہے بلکہ ایمان کی دشمن بن چکی ہوتی ہے، تو اس وقت جو اٹھتے ہیں یہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہوتے ہیں۔ اس سورہ کا آغاز اسی انداز سے کیا گیا ہے۔ اس سورہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک جو بہت بڑا فتنہ، دجالی فتنہ، یہ سب سے بڑا زمین کے اوپر جو فتنہ آزمائش انسانوں کے ایمان کی ہونے والی ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو اس فتنے سے ڈرایا، ہر نبی نے، اور کسی نبی کے دور میں یہ واقعہ پیش نہیں آیا ہے۔ بس اب آخری امت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے ہوتے ہوئے یہ دجال کا ظہور ہو گیا تو میں اس کا مقابلہ کروں گا، لیکن اگر میرے بعد یہ معاملہ ہوا تو یہ سورہ کہف کی یہ پہلی 10 آیتیں ہیں، یا کچھ لوگ آخری 10 کہتے ہیں، دونوں کا مضمون تقریباً ملتا جلتا ہے۔ پہلے رکوع میں اس سورہ کا آغاز ہے اور آخری رکوع میں چونکہ اس کا خلاصہ بیان ہوا ہے، تو دونوں میں ایک ہی بات ہے۔ جو ان آیات کو سمجھ جائے اور اس کے اوپر پورا ایمان رکھتا ہو وہ اس دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، کیونکہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس زمین کے اوپر اس سے بڑا فتنہ رونما نہیں ہوا ہے۔ فرمایا ساری کی ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے الحمدللہ۔ دیکھیے اس میں یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، گویا یہ روح ہے پوری توحید کی، چاہے الحمدللہ ہو، چاہے ماشاء اللہ ہو، چاہے انشاء اللہ ہو۔ یہ الفاظ اس سورہ کے اندر استعمال ہوئے ہیں کہ جو چیز بھی آپ دیکھیں گے، کہیں کوئی چیز آپ کو نظر آئی ہے تو دل کے اندر سے نکلنا چاہیے الحمدللہ، یعنی یہ ساری تعریف مالک کی ہے، مالک نے اس کو بنایا ہے،
پھول بھی دیکھیں گے تو پھول کا کوئی کمال نہیں ہے، بنانے والے کا کمال ہے۔ سمندروں کو دیکھیں، ہواؤں کے چلنے کو دیکھیں، پرندوں کو دیکھیں، جانوروں کو دیکھیں، چھوٹے جانور کو دیکھیں یا بڑے جانور کو دیکھیں، خود اپنے جسم کو دیکھیں، اپنی غذا کو دیکھیں، اپنے ماحول کو دیکھیں، ہر جگہ الحمدللہ الحمدللہ نکلنی چاہیے۔ اور یہاں اتنی بڑی چونکہ نعمت کا ذکر ہوا ہے جو انسانوں کے لیے گویا سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کا انتظام کیا، فرمایا الحمدللہ، ساری کی ساری تعریفیں اس اللہ رب العالمین کی ہیں، الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ جس نے نازل کی یہ کتاب، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کی زبان ہے۔ تو فرمایا اس نے اپنے بندے کے اوپر، اور جب اس انداز سے مالک فرماتا ہے جیسے سورہ الاسراء کے اندر بھی کہ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو اپنے بندے کو لے گیا، اپنے بندے کو، یہاں پر بتایا کہ اپنے بندے کے اوپر، اپنے بیٹے کے اوپر نہیں، یا اپنی ذات کے ٹکڑے کے اوپر نہیں، یا نور کے ٹکڑے کے اوپر نہیں، فرمایا اپنے بندے کے اوپر نازل کی ہے۔ یہ بندگی کا رشتہ محبوب ترین رشتہ ہے، کیونکہ اللہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ اب جو جتنا زیادہ بندہ ہے، بندگی کرنے والا ہے، بندگی کا شوق رکھنے والا ہے، اللہ کی فرمانبرداری اس کو اچھی لگتی ہے، دل کی گہرائی سے اچھی لگتی ہے، اور اللہ کی نافرمانی اس کو دل کی گہرائی سے بری لگتی ہے، تو یہ اس معاملے میں جتنا اس کا درجہ بنے گا اسی بندگی کی بنیاد کے اوپر بننے والا ہے۔ فرمایا اپنے بندے کے اوپر یہ نازل کی، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے۔ حیرانگی ہوتی ہے کہ اس قرآن، حامل قرآن امت فرقوں میں بڑھ جائے، ٹکڑوں میں بڑھ جائے، اور کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کون سا فرقہ صحیح ہے اور کون سا مسلک ٹھیک نہیں ہے، خالص دین کیا ہے اور ناخالص کیا ہے، ایمان کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ یہ حامل قرآن امت اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرے، کسی اور کو پکارے، ابھی اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ تو یہ قرآن ہے، یہ بالکل سیدھی بات ہے۔ سورہ القمر کے اندر اللہ نے 5-6 مرتبہ اس آیت کو دہرایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ فرما رہا ہے آسان ہے، آسان ہے، آسان ہے، اور مولوی صاحب کہتے ہیں مشکل ہے، مشکل ہے، مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے، اتنے علوم چاہیے تمہیں۔ اس طرح دھوکہ دیا اس فراڈیے نے، اور یہ فراڈیے کا دین آج چلتا ہے، ان مولویوں کا، مسلکوں کا دین چلتا ہے، پیروں کا، صوفیوں کا دین چل رہا ہے۔ قرآن کی بات کہاں ہے؟ قرآن کی بات سامنے آ جائے تو یہ قوم ہے، یہ مارنے کو دوڑتی ہے، کھانے کو دوڑتی ہے، عیب لگاتی ہے، الزامات لگاتی ہے، توحید کی دعوت سن کے ان کو آگ لگ جاتی ہے۔ کہیں مالک نے جواب دیا کہ اچھا اتنی دشمنی؟ آگ لگ جاتی ہے توحید کی، جب تمہارے کانوں میں آواز پہنچتی ہے شرک اور کفر کی باتیں ہو، تمہارا دل کھل اٹھتا ہے، اور اللہ کی بات ہو، اور خاص کر جب اکیلے اللہ کی بات ہو، توحید کی بات ہو، توحید خالص کی بات ہو، ایمان خالص کی بات ہو، تو دل کڑنے لگتا ہے۔ تو اس کے بعد مالک فرماتا ہے ان کو بتاؤ ایک آگ آگے بھی ہے جس کا نام النار ہے، اس کے اندر جب جاؤ گے پھر تمہیں پتہ چلے گا یہ ایمان کا مسئلہ کیا مسئلہ ہے۔ فرمایا کئی من لینذر باسن شدید، یہ بالکل سیدھی راہ دکھاتی ہے اور بالکل صاف اتاری گئی ہے، سلیس اتاری گئی ہے، اور اس کے اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ عذاب سخت آنے سے پہلے، یہ تو خبردار کرنے والی کتاب ہے، یہ تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ قیامت سے پہلے، مرنے سے پہلے تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ بات مانے بغیر تمہاری جان چھوٹنے والی نہیں، یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی پارٹی کا بلاوا نہیں ہے، یہ کوئی مسل کی پکار نہیں ہے، یہ قرآن کی پکار ہے، تمہارے مالک کی یہ دعوت ہے۔ اور اس سخت عذاب سے پہلے کہ آج اللہ کی طرف رخ کر لو، اپنے مالک کے بندے بن جاؤ، بندگی کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ ان کو ڈراوا دیا جائے جو اللہ کی بندگی کی آر سمجھے یا اس کی طرف نہ آئے، یا یہ ان کو بری لگے، ان کو ڈراوا سناؤ کہ تم دنیا میں چاہے خان صاحب ہو یا چودھری صاحب ہو یا بڑے سردار ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، فیلڈ مارشل ہو، جو بھی ہو، اگر تم اللہ کے بندے نہیں ہو، اس کی بندگی تمہیں مطلوب نہیں ہے، خالص بندگی توحید کی بات تمہیں اچھی نہیں لگتی ہے، تو اس کے بعد گیٹ ریڈی، بالکل تیار ہو جاؤ، مرنے کے ساتھ تمہیں وہ آگ لگے گی جو بجھائے نہ بجھے گی۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور خوشخبریاں سناؤ ایسے مومنوں کو جو اس بات کو مان لیں،
چاہے وہ غریب ہیں امیر ہیں مرد ہیں عورت ہیں جس بھی علاقے کے ہیں، جو اس بات کو مان لیں کہ ان کے سامنے ایک دعوت آئی ہے کہ اپنے مالک کے بندے بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو اللہ کے علاوہ نہ پکارو، کسی کی نظر و نیاز نہ کرو، کسی کا واسطہ وسیلہ نہ دو، کسی پر بھروسہ اور توکل نہ رکھو، بے سارے سسٹم ان کا انکار کر دو، لات مارو ان کے اوپر، آباء و اجداد کے دور سے جو چلی رسمیں ہیں یا جو شرک اور کفر کی یہ ساری چیزیں ہیں ان کے اوپر تھوک دو اور اپنے مالک کی طرف آؤ۔ ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، بہت زبردست قسم کا اجر ان کو اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ ماں کے سین فیہ ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اندازہ لگائیے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی، وہاں کوئی پریشانی کا گزر نہیں ہے، وہاں کی بہاروں کے اوپر کبھی خزاں نہیں آتی ہے، وہاں کے پھل ہمیشہ کے پھل ہیں، خوشیاں ہمیشہ کی خوشیاں ہیں، وہاں کے محلات ہیں، ہر چیز جس کا ایک تصور کیا جا سکتا ہے اس سے آگے ہے۔ اور فرمایا وہاں ہمیشہ وہ رہیں گے، اور پھر دوبارہ زور دیا کہ وہ ساری برائی کی جو جڑ ہے اس کے اوپر پھر تیشہ چلا ہے۔ فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈراؤ ان کو، چاہے دنیا میں آج ان کی بڑی جو ہو روب اور دبدبا ہو، انہوں نے اللہ کے بیٹے تجویز کیے ہیں، ان یہودیوں نے اور ان عیسائیوں نے، اور پھر نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی ان کے اوپر اللہ کی لعنت۔ اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدا، ان ظالموں نے اللہ کے نبیوں اور صالحین کی قبروں کو جا کر وہاں عرس اور میلے کیے انہوں نے، اور وہاں چادریں چڑھائی ہیں، چڑھاوے چڑھائے ہیں، وہاں سجدے کیے انہوں نے۔ اس طرح انہوں نے اللہ کے نبیوں کو اور اولیاء نیک لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، ان کو شریک ٹھہرایا جو اللہ کے بندے تھے، بندگی کرتے تھے، بندگی پر فخر کرتے تھے، اور پوری زندگی انہوں نے بندگی کی ہے اور اسی کی تعلیم دی ہے، اسی کی تبلیغ کی ہے۔ آج ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، ان کو ڈراؤ، خاص کر ان کو، اور ان کو بتاؤ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، ذرا برابر ان کو ایمان کی ہوا نہیں لگی تھی، ذرا بھی ان کو ایمان نہیں تھا، ان کے اندر علم نہیں تھا ان کے پاس، نہ ان کے باپ دادا کو تھا، چاہے بڑے بڑے ان کے کابرین گزرے ہوں، وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے ہوں، اللہ کے بیٹے تجویز کرتے رہے ہوں، بڑے بڑے سردار ہوں مشرکین مکہ جو اللہ کی بیٹیاں تجویز کرتے تھے، یا بڑے بڑے یہ یہود و نصارہ کے ان کے پوپ ہوں جو اللہ کے بیٹے تجویز کرتے ہیں، اور یا آخری امت کے بڑے بڑے علماء ہوں، حکیم الامت دنیا ان کو کہتی ہو۔ انہوں نے کہا ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کی ذات کے ٹکڑے تھے، چاہے یہ مجدد الثانی ہوں، اشرف علی تھانوی ہوں، یا اعلیٰ حضرت ہوں، یہ سارے کے سارے اس طرح اس شرک کو پھیلاتے رہے ہیں۔ تو بتایا کہ ذرا برابر علم کیا، یہ جاہل لوگ تھے، جہالت پھیلائی ہے انہوں نے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اور یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا ہے، مالک فرماتا ہے ایسی بےہودہ بکواس ان کے منہ سے نکلی ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، یا اللہ کی ذات کا کوئی ٹکڑا ہے، یا اللہ کی علاوہ کوئی مشکل کشا ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، حاجت روا ہے، جس کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، ان کے صدقے بحق فلاں بے حرمت فلاں، اور یہ تعویذ اور امام زامن باندھنے والے، یہ قبروں کے پجاری، یہ گھوڑے کے پجاری، یہ گائے کے پجاری، چاہے دنیا ان کو سروں کے اوپر اٹھاتی ہو، لیکن مالک فرماتا ہے یہ ایسی بےہودہ بات اپنے منہ سے نکالتے ہیں، ان یقولون الا کذبا، بالکل جھوٹ بولتے ہیں، یہ کذاب لوگ ہیں، جھوٹے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، اپنے منہ سے نکالتے ہیں۔ تو اس انداز سے بتایا گیا کہ یہ دعوت تو اٹھی ہے اور یہ لوگ اس کو نہیں مان رہے ہیں۔ فلا اللہ کا واقع النفس کا علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ بات نہیں مانتے ہیں، اور بات جو نہیں مانے گا وہ ہمیشہ کی آگ میں رہے گا۔ معاملہ صرف یہاں تک نہیں ہے کہ بس اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا ہے یا کسی کی نظر و نیاز نہیں کرنی ہے، مسئلہ تھوڑا سا اور آگے ہے کہ تمہیں ہمیشہ کی آگ کے اندر، وہاں خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر رکھا جائے گا، ہمیشہ کی آگ لگے گی، بیوی بچوں سمیت تم وہاں جاؤ گے، وہاں چیخو گے چلاؤ گے، واپس نہیں آ سکو گے، چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وہ نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے، وہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی ہو، یا نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، یا نبی علیہ السلام کا چچا ہو جس نے بہت زیادہ خیال رکھا ہو ابو طالب نے، یا ابو لہب ہو سگا چچا ہے لیکن بات نہیں مان رہا ہے، اور کتنے رشتہ دار ہیں یہ بات نہیں مان رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام کو سخت تکلیف ہوتی تھی، اور پھر اپنے قریبی لوگوں کو بھی بار بار تلقین کرتے تھے، اپنی پھوپھی کو نام لے کے، بیٹیوں کو اور قریبی لوگوں کو، دیکھو تمہارا اپنا ایمان ہے اور تمہارا اپنا عمل ہے، وہاں پہ جائے گا، دیکھنا اس ایمان کے معاملے میں ذرا کمی کوتاہی نہ دکھانا، ورنہ وہاں آگ لگے گی، کوئی بچانے والا وہاں نہیں ہوگا۔
ہاں اگر ایمان ٹھیک ہے پھر اولاد کو بڑوں کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اور اوپر درجات کو پہنچایا جائے گا، لیکن اگر ایمان کے اندر خرابی ہے تو پھر کوئی سفارشی کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے لیے اتنی بات کہنے والا نہیں ہے۔ اور دنیا میں بتایا کہ ان کے جنازہ بھی نہیں پڑھنا، اسی وجہ سے ہم ان کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ جو شرک کے اوپر مرتا ہے اللہ نے منع کر دیا، اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا ہے، خبردار اس کے لیے نہیں کہنا کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے، کیونکہ اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا ہے۔ تو اس انداز سے بتایا گیا کہ آپ اتنی زیادہ پریشان نہ ہوں، یہی ہمارا نظام ہے، اسی کے لیے ہم نے اس کائنات کو بنایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو اس طریقے سے بتایا گیا، یہ سورہ کا آغاز ہے، اور ان آیتوں کے اندر بھی جو ابھی آپ کے سامنے پہلے پڑھی ہیں اس میں اس چیز پر زور دیا گیا ہے کہ یہ ایمان خالص ہے۔ اور پھر آخری رکوع کے اندر مالک نے اسی کو ایک گویا بریکٹ کے اندر بند کر دیا ہے، فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا انہوں نے گمان کیا ہے کہ میرے بندوں کو، مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز مان لے اور میں ان کو چھوڑ دوں گا؟ فرمایا انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، میں نے ایسے ہی کافروں کے لیے تو جہنم بنائی ہے۔ تو آج یہ دیکھیں ان دنوں کے اندر، پچھلے چند دنوں کے اندر جو پوری دنیا میں چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، چیزیں سامنے آتی ہیں کس طرح انہوں نے زمین کو کفر شرک سے بھر دیا، اور کوئی گھوڑے کی پوجا کر رہا ہے، پیٹ رہے، مار رہے ہیں، اور دوسرے بھی سارے قصیدے انہی کے گائے جا رہے ہیں، ان کے کفر و شرک والی باتوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، جھوٹی باتوں کو ایسا پھیلایا جا رہا ہے، چاہے ہمارے علی انجینئر صاحب ہوں، طارق جمیل صاحب ہوں، طاہر القادری صاحب ہوں، جہاں سے کھولو جس کو دیکھو یہی پروپیگنڈے انہی کے رافضیوں کے، انہی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ وہ جو سچی باتیں ہیں، قرآن کی باتیں، ایمان کی باتیں، عقیدے کی باتیں ہیں، جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا، اس کی طرف آج کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی بڑے لیول پر بڑے بڑے لیڈر ہیں، سیاسی لیڈر ہیں، مذہبی لیڈر ہیں، عسکری لیڈر ہیں، کوئی اس ایمان کی بات کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی اعلان بڑے لیول پر نہیں ہوتا ہے کہ یہ بھاٹی کے اندر یہ جو بت پوجا جا رہا مسلمانوں، جس کو داتا کہتے ہو، یہ کفر شرک ہے، اور بری امام اور کر کھری کے نعرے لگا رہے ہو، تمہاری کب کھری ہوگی؟ اور یہ کتنا بڑا شرکیہ یہ بیان ہے کہ یہ کھری کرتے ہیں، اللہ کھوٹی کرتا ہے، یہ کھری کر دیتے ہیں، یہ غریب نواز ہیں، یہ حاجت روا ہیں، یہ مختار کل ہیں، ان کے نام پڑ گئے، مشکل کشا ان کے نام پڑ گئے اللہ کے علاوہ۔ ایسی شرکیہ باتیں، ایسی کفریہ باتیں ہیں، اور ایسے ماحول کے اندر ایک مومن کو جتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال پھر جب گزشتہ قوموں کا بھی ذکر آتا ہے اس قرآن کے اندر، مالک نے تسلی دی اپنے مخلص بندوں کو، بالکل ڈٹے رہیے، کوئی پرواہ نہ کرے، تعداد کے اوپر وہاں فیصلے نہیں ہونے ہیں، وہاں جو فیصلے ہونے ہیں وہ ایمان اور عقیدے کے اوپر ہونے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔